بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، آئیے تقوی پرہیزگاری سے متعلق واقعات میں سے نمبر 8 کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ واقعہ نمبر 8۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: جس کا کھانا پینا حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی شانہ خود پاک ہیں اور پاک ہی مال قبول فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اپنے رسولوں کو حکم فرمایا۔ چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے: یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ یہ سورہ مومنون کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو خطاب فرمایا: اے رسولو، پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا: اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے پاک رزق میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ لمبے لمبے سفر کرتا اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بکھرے ہوئے بالوں والا، غبار آلود کپڑوں والا یعنی پریشان حال مستر کی پریشان حال کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے: اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ۔ لیکن کھانا بھی اس کا حرام ہے، پینا بھی اس کا حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، ہمیشہ حرام ہی کھایا، تو اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ فائدہ: لوگوں کو ہمیشہ سوچ رہتی ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، لیکن حالات کا اندازہ اس حدیث شریف سے کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے کبھی کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں بجائے کہ فاسق کی، لیکن متقی کی دعا اصل چیز ہے، اسی لیے متقیوں سے دعا کی تمنا کی جاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ان کو بہت ضروری ہے کہ حرام مال سے احتراز کریں۔ اور ایسا کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حرام سے محفوظ فرمائے، حلال روزی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ ناحق مقدمات میں قید خانوں میں بند لوگوں کو چھٹکارا اور رہائی نصیب فرمائے۔ ہمارے جان مال کی، عزت آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔